جو دلی میں حادثہ ہوا، اس کے بعد جو اس کے اثرات پورے جموں کشمیر بالخصوص کشمیر وادی پہ پڑے، جو ایک پکڑ دکڑ کا ماحول، ایک خوف کا ماحول، ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو نوگاں میں بلاسٹ ہوا جہاں کئی لوگ جن کی جان چلی گئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس جو ہماری خوشی تھی بڑگام کی، اس پہ کہیں نہ کہیں یہ زیادہ سوار ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ہی مشکل وقت میں آ گئے ہیں، بہت مشکل وقت میں آ گئے ہیں، کیونکہ جب ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ڈاکٹر جو ہماری سوسائٹی کی کریم ہے، جب وہ زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دیں گے، زندگی تو اتنی انسان کو پیاری ہوتی ہے، خاص کر جب جوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کے پاس ایک کیریئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، جب وہ یہ بولے کہ مجھے زندگی نہیں مجھے موت چاہیے، تو یہ تو ہم سب کے لیے ایک غمگین بات ہے۔ یقین مانیے میرے پچھلے 3-4 دن سے مجھے بہت بوجھ ہے دل پہ اس بات کا، اور آج میں نے سنا قاضی گنج میں ایک حادثہ ہو گیا کہ باپ نے آگ لگا دی اپنے آپ کو۔ چلیے مطلب اس کا جو بیٹا یا بھائی جس کو گرفتار کر کے لے گئے، مانتے ہیں ان کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، وہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کریں گے۔ مگر اگر ایک باپ کو آپ ملاقات دے دیتے 2 منٹ، کیا ہو جاتا؟ وہ پیٹرول نہیں ڈالتا نا، اپنے آپ کو آگ تو نہیں لگاتا، تو اب اس کے بھائی یا بیٹے کی کتنی انوالومنٹ ہوگی وہ پولیس بتائے گی، وہ انویسٹیگیشن۔ مگر یہ جو نظارہ ہے، یہ جو اس کے باپ نے آگ لگائی، جن لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کا اثر کیا پڑے گا نوجوانوں پہ؟ جو 2019 میں ہوا، اس کے بعد جس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کی پگڑی اچھالی گئی، ہمارے اختیارات لیے گئے، ہمیں جموں کشمیر کو ایک کہتے ہیں کہ وہ ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا، بجائے اس کے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے اتنا بڑا جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا 70 سال کے بعد، جن آج وہ نوجوان جو پہلے تو نوجوان پتھر اٹھاتا تھا، بندوق اٹھاتا تھا، اب تو وہ سوسائڈ بامبر بن گیا۔ یہ کہاں سے کہاں آ گیا ہمارا جوان؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو نوجوان اس وقت ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، پڑھ لکھ کے اپنی زندگی کو اڑانے کے لیے تیار ہے، انہی نوجوانوں کے باپ دادا پردادا نے ہندوستان کے ساتھ ایک باعزت زندگی کے لیے ہاتھ ملایا۔ تو یہ تو سوچنا پڑے گا پورے ملک کے لوگوں کو، لیڈرشپ کو، کہ یہ کہاں غلطی ہو گئی ہم سے، کہ ہم تو کہتے تھے کہ ہم نے جوان کے ہاتھ سے پتھر لیا، بندوق لیا، اس کو لیپ ٹاپ دیا، اور آج تو ایسا نظر نہیں آتا۔ کیا غلطیاں ہوئی؟ آپ نے 2019 میں اتنا بڑا بلنڈر کیا، آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں سے سب کچھ چھین لیا، جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، ایک جذباتی رشتہ تھا، وہ چھیننے کے بعد آپ نے بس نہیں کی، بلکہ روز کوئی نہ کوئی اس کی پگڑی اچھالتے رہے، اس کو لات مارتے رہے، اس کے زخموں پہ مرہم کرنے کے بجائے اس کو اور تکلیف دیتے رہے۔ پکڑ بات نہیں کرنی ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، دم لوگوں کو بالکل دم ہو گیا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو بند کر دیں گے، اس طرح کا پریشر ہوگا، کہیں نہ کہیں سے تو نکل جائے گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی جو ملک میں جو سرکار ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو ثانیہ دلی میں آیا اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کو شاید آپ سے زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ اس کے سارے اثرات ہم پہ آنے والے ہیں، ہم پہ آ رہے ہیں۔ وہاں تو وہ ہو گیا، اتنی جانیں قیمتی جانیں چلی گئی، اور جس طرح چلی گئی وہ انسان کا وہ دل دہل اٹھتا ہے، وہ اس وقت کا وہ نظارہ جو ہوا تھا وہ دیکھ کے۔ مگر مرکزی سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے یہاں کے نوجوان کو وعدہ کیا تھا تمہارے ہاتھ سے پتھر لے کے بندوق لے کے میں لیپ ٹاپ دوں گا، مگر آج آپ نے اس نوجوان کو سوسائڈ بامبر بنایا۔ وہ بھی کوئی ان پڑھ نہیں ہے، ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ایسا کرتا ہے۔ میری نوجوانوں سے بھی گزارش ہے
آپ کی عمر جینے کی ہے. کشمیر کے لیے جیو, جینا سیکھو, مرو مت. ہمیں آپ کی لاشیں نہیں چاہیے, ہمیں آپ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر ہنستا بستا پھر ویسا بن جائے جیسے پہلے تھا. اس کے لیے ہمیں آپ کی زندگی چاہیے. آپ نے پیچھے بوڑھے ماں باپ کو, میں نے سنا وہ جو ڈاکٹر عمر تھا, اس کا باپ وہ ذہنی طور ٹھیک نہیں ہے, اس کی ماں نے لوگوں سے زکات جمع کر کر کے بچوں کو پڑھایا. آج ان کا مکان بھی اڑا دیا گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا دلی والے لوگوں کو یہ سمجھ ہے, یا وہ یہ سوچتے ہیں جتنا ہندو مسلم ہوگا, جتنا بلاسٹ ہوں گے, جتنا خون خرابہ ہوگا, اتنا ملک میں پولرائزیشن زیادہ ہوگا, ان کو ووٹ ملیں گے. مجھے لگتا ہے ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے. ملک کرسی سے بہت بڑا ہے, اور ایسا ملک, ہندوستان جیسا ملک جس کو دنیا پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتی ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے, مگر آج پورا زہر آلود ماحول بن گیا. اور کہیں نہ کہیں وہ زہر آلود ماحول بھی ذمہ وار ہے جو آج کشمیر کے نوجوان اپنے راستے سے الگ ہو کے کوئی خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں. میں ان نوجوانوں کے جو ایسا کرتے ہیں ان کو دوبارہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ ہر حساب سے غلط ہے, خطرناک ہے. نہ صرف آپ کے لیے خطرناک ہے, آپ کی فیملی کے لیے خطرناک ہے, بلکہ پورے جموں کشمیر کے لیے, پورے ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ اتنا پڑھ لکھ کے اس لیے کہ اپنی جان عزیز کو آپ اس طرح برباد کرو, اس کے ساتھ اور لوگوں کی بے گناہوں کی جانیں لے لو. یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے پچھلے 2-4 دن سے, جب سے یہ ہو گیا. اور میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, مرکزی سرکار صاحب, آپ نے بہت تباہی مچائی 2019 کے بعد. آپ نے بہت پکڑ دکڑ کا ماحول یہاں شروع کیا, بہت زیادتی کر رہے ہیں. اگر کوئی اخبار والا کچھ لکھتا ہے تو اس کو بھی شام کو تھانے پہ بلاتے ہیں. اگر کہیں پانی نہیں ہوتا تو لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں تو ان کو بھی ایسے جو جاتا ہے, کہتا ہے اندر جاؤ نہیں تو پی ایس اے لگا لگا. ہر چیز کے لیے پی ایس اے, ہر چیز کے لیے یو اے پی اے. یہ جو دہشت کا ماحول آپ نے بنایا ہے, آپ نے دنیا کو بولا کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا, مگر آپ دیکھیے کشمیر کا مصیبت جو ہماری تھی وہ پرسوں ریڈ فورٹ لال قلعے کے سامنے بول پڑی. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جموں کشمیر کو سیف بناؤ گے, مگر آپ نے یہاں کی سیفٹی تو دور کی بات ہے, آپ نے تو دلی کو بھی انسیف کر دیا اپنی پالیسی سے. آپ کو سوچنا پڑے گا. مجھے نہیں معلوم دلی میں ایسے کتنے لوگ ہیں, اس سرکار میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو سنجیدگی سے نیشنلسٹ ہیں. مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے ایک بار مجھے کہا تھا, جب ہم ان کے ساتھ سرکار بنانے والے تھے اور میں تھوڑا سا تزلزل میں تھی اور میں ریلیکٹنٹ تھی کہ ہم نہیں کریں گے ایسا. انہوں نے مجھے کہا وہ تمہیں معلوم نہیں ہے, واجپئی جی نے جموں کشمیر کے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے, جموں کشمیر کو خون خرابے سے باہر نکالنے کے لیے. یہ بی جے پی والے مجھے لگتا ہے یہ شاید نیشنلسٹ ہیں, ان کو ملک کا درد ہے کیونکہ انہوں نے واجپئی جی کا درد دیکھا تھا. تو آج میں اسی بی جے پی سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ میں سے کسی لیڈر کے دل میں درد ہے اس ملک کا, کیونکہ خالی جب جموں کشمیر میں نوجوان پڑھا لکھا ڈاکٹر اپنے اوپر آر ڈی ایکس باندھ کے اپنی جان اڑائے گا, اس کے ساتھ کئی لوگوں کو اڑائے گا, تو ملک میں تو کوئی سیفٹی نہیں ہے. آپ تو صرف ہندو مسلم کرتے رہو گے, آپ کو بے شک ووٹ ملے گا, مگر ملک کہاں جائے گا؟ 24 کروڑ مسلمان ہیں جن کو آپ دن رات آپ کے لوگ گالی دیتے رہتے ہیں. میں نے خود سنا ایک, اس کو پتہ نہیں کون تھا, وہ مدھیہ پردیش یا کہاں پر, جس نے کہا 10 مسلمان لڑکیوں کو لاؤ, ان سے شادی کرو, ہم تم کو نوکری دیں گے. ہم تو برداشت کرتے ہیں, یہ جنریشن برداشت کرتی ہے, مگر جو جنریشن اس وقت کی ہے جس کو جنریشن زی کہتے ہیں, جس میں نوجوان مسلمان لڑکے ہیں, ان کے دل میں کیا گزرتی ہوگی اس وقت جب آپ کے یہ جو بیمار دماغ کے آپ کے لیڈر ہیں ایسے بیان دیتے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ 24 کروڑ مسلمانوں کو کیا کرو گے؟ کتنوں کو ووٹر لسٹ سے باہر نکالو گے؟ کتنوں کو لنچ کرو گے؟ کتنوں کی دکانیں توڑو
ہمارے یہاں مسلمانوں کی ہے. اس لیے ابھی ابھی سوچ لیجیے, سمجھ لیجیے. دلی میں واقعہ ہوا, ثانیہ ہوا, غصہ ہے, سب نے غصہ ہے. کل یہاں نوگاہ میں واقعہ ہوا, ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا. اس کا انویسٹیگیشن اگر وہ خود پھٹا تو کتنے افسروں کو انہوں نے معطل کیا, کتنے افسروں کو ڈسمس کیا گیا, کیونکہ وہ اتنی, اس کا مطلب لاپرواہی کی گئی. اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. جو نوگاہ میں حادثہ ہوا, کس نے ہوا, کیا ہوا, یہ معلوم نہیں ہمیں کس نے کیسے ہوا. مگر دلی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا. پرانی سرکاریں سوچتی تھی کہ یہ کس کی غلطی ہے. آپ نے تو ایک ملازم کو اس کے لیے ڈسمس نہیں کیا, سیکورٹی جس کی بڑی باتیں تو بہت دور کی ہے کہ منسٹر استعفیٰ دے, مگر یہاں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو شک ہوگا, آپ نے کسی کو پکڑنا ہے, ہم سمجھتے ہیں, ہم اس میں پورا کوآپریٹ کرنے کے لیے یہاں کے لوگ تیار ہیں. مگر اتنی زیادتی مت کر دیجیے کہ ایک باپ مجبور ہو جائے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو آگ لگائے. کیونکہ اس کا وہ جو نظارہ بنتا ہے, پیٹرول ڈال کے اس کے جسم پہ زخم, پھر لوگوں کو یہ پتا نہیں وہ اس کا بیٹا ملوث تھا یا نہیں تھا, وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے. دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے اپنے جسم کو جلا دیا. اور اس سے اور زیادہ یہاں نوجوانوں میں ایلینیشن بڑھ جاتا ہے, دوری بڑھ جاتا ہے. ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں, ہمیں بھی شاید, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس ملک کی کتنی عزت, کتنا پیار ہے, پر کشمیریوں نے اپنے آپ کو اس ملک کے ساتھ جوڑ دیا, اپنی تقدیر جوڑ دی ہے. تو خدا کے لیے اپنی پالیسی کو تبدیل کر دیجیے. کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. 2019 کے بعد تمام دروازے بند, کوئی ڈائلاگ نہیں, صرف UAPA, PSA چھاپے, روز چھاپے, SIA, SUI, پتہ نہیں کیا کیا, کتنی ساری ایجنسیز. اخبار کھولو, واٹس ایپ کھولو, آج اتنی جگہ چھاپے پڑے, آج اتنے لوگوں کو اٹھایا, آج یہاں یہ ہوا, ٹیررزم ختم کریں گے. اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. آپ کشمیریوں کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہے, صرف UAPA, PSA اور چھاپوں کے علاوہ. مکان اڑا دو, کس کا مکان اڑایا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کا مکان اڑا دیا, ان کا کیا کیا, ان کا کیا کیا, کیسے چلے گا؟ آپ زخم پہ مرہم کیسے کرو گے؟ آپ نے تمام دروازے بند کر دیے ہیں. جموں کشمیر میں صرف آپ یہاں, مجھے کہنا مجبور ہے, آپ اسرائیل کی پالیسی یہاں اپنانا چاہتے ہیں. اس سے کیا کیا؟ آج تو پورا دنیا اسرائیل پہ تھو تھو کر رہا ہے. کون نہیں ہے جو اسرائیل میں, امریکہ کے لوگ جو پہلے اسرائیل کی قسمیں کھاتے ہیں, آج وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, اور اسرائیل کے جیوز ہیں ان کا جینا حرام ہو گیا ہے پوری دنیا میں. اتنی نفرت ہے ان کے خلاف. ارے یہ تو گاندھی کا ملک ہے, گاندھی جی کی پالیسی سے بڑھ کر تو کسی کی پالیسی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو اسرائیل سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیکھنا ہے تو گاندھی کی کتاب کھولیے, سیکھنا ہے تو واجپئی جی کا فارمولا کھولیے, اس سے دیکھیے کیسے انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کی. اس لیے میں پھر سے معتبانہ گزارش جہاں میں مرکزی سرکار کو کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کر لیجیے. یہ دوست, PSA, UAPA, مار پیٹ, خوف, اتنا خوف ہے اس وقت, جیسے سارے کشمیریوں نے جا کے دلی میں وہ بم اڑا دیا, جیسے سارے کشمیری لوگ اس میں ملوث تھے. ایسا یہاں پر ایک ماحول بنایا ہے. مگر میں ساتھ ہی یہاں کے نوجوانوں سے, یہاں کی سرکار سے, یہاں کی پولیٹیکل پارٹی سے, یہاں کے ریلیجیس انسٹیٹیوشن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی سامنے آئیے سوسائٹی سے, اور ان نوجوانوں کو بتائیے کہ ان کو جموں کشمیر کے لیے اس خوبصورت جو جنت بے نظیر ریاست ہے, میں تو ریاست ہی کہوں گی, اس کے لیے جینا ہے. ہمیں آپ کی شہادت یا ہمیں آپ کی ڈیڈ باڈی سے آپ کا مرنا ہمیں قبول نہیں ہے.